بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। ما بعد, हम लोग आलम सुन्नत मंशूरा लिअतिकाद ताइफत नजियत मंसूरा इस किताब में सवाल नंबर 188 पढ़ रहे हैं। हमारे हलक़ात की तरतीब के एतबार से ये हल्का नंबर 70 है और सवाल है बिमादा तुकफ़्फ़रु सय्यिआत। तो यहाँ से हम लोगों को शुरू करना है। सवाल नंबर 188। जी शेख, शुरू करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सवाल बिमादा तुकफ़्फ़रु सय्यिआतु। अल-जवाब क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। वक़ाल तआला इन्नल हसनाति युज़हिबुन अस्सय्यिआत فأخبرنا الله تعالى أن السيئات تكفر باجتناب الكبائر وبفعل الحسنات، وكذلك جاء في الحديث وأتبع السيئة الحسنة تمحها وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وكذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد والصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان ورمضان إلى رمضان وقيام ليلة القدر وصيام عاشوراء وغيرها من الطاعات أنها كفارة للسيئات والخطايا. وأكثر تلك الأحاديث فيها تقييد ذلك باجتناب الكبائر، وعليه يحمل المطلق منها، فيكون اجتناب الكبائر شرطا في تكفير الصغائر بالحسنات وبدونها. تعريف الكبائر. السؤال ما الكبائر؟ الجواب في ضابطها أقوال للصحابة والتابعين وغيرهم، فقيل هي كل ذنب ترتب عليه حد، وقيل هي ترتب عليه حد، وقيل هي كل ذنب أتبع بلعنة أو غضب أو نار أو أي عقوبة، وقيل هي كل ذنب يشعر فعله بعدم اكتراث فاعله بالدين وعدم مبالاته به وقلة خشيته من الله، وقيل غير ذلك. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة تسمية كثير من الذنوب كبائر على تسمية كثير من الذنوب كبائر على تفاوت درجاتها، فمنها كفر أكبر كالشرك بالله والسحر، ومنها عظيم من كبائر الإثم والفواحش وهو دون ذلك كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والتولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال لليتيم وقول الزور، ومنه خذف المحصنات الغافلات المؤمنات وشرب الخمر وعقوق الوالدين وغير ذلك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي إلى 70 أقرب منها إلى 7، ومن تتبع الذنوب التي أطلق عليها أنها كبائر وجدها أكثر من 70، فكيف إذا تتبع جميع ما جاء عليه الوعيد الشديد في الكتاب والسنة من إتباعه بلعنة أو غضب أو عذاب أو محاربة أو غير ذلك من ألفاظ الوعيد
فإنه يجدها كثيرة جدا. اور پڑھو كثيرة شیخ، كثيرة جدا. جی پڑھیں اور ایک. ما تكفر جميع الصغائر والكبائر. السؤال: بماذا تكفر جميع الصغائر والكبائر؟ الجواب: تكفر جميعها بالتوبة النصوح. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وعسى من الله محققة. وقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار الآيات وغيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تجب ما قبلها. وقال صلى الله تجب ما قبلها. وقال صلى الله عليه وسلم: لله افرح بتوبة عبد. لام کے فتحے کے ساتھ. جی لله افرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. کافی ہے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ اعلام السنة المنشورة للحافظ ابن احمد الحکمی رحمہ اللہ اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ سوال نمبر 188 اور آج کا حلقہ نمبر 70 ہے. سوال نمبر 188 جیسے کہ ہم لوگوں نے پڑھا: بماذا تکفر السیئات. چھوٹے چھوٹے گناہ کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہا ہے: ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. جواب کیا ہے؟ اجتناب کبائر یا بڑے گناہوں سے بچنا چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. بڑے گناہوں سے بچنا، اگر کوئی انسان اس کی پابندی کرے تو چھوٹے گناہ خود بخود معاف ہو جائیں گے. واضح ہے نا مشائخ؟ جی بالکل واضح سر. چلیے تو دیکھیے، فأخبرنا اللہ ان السیئات تکفر باجتناب الکبائر وبفعل الحسنات. یہاں دوسری آیت میں کہا گیا ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. یہ ایک بات کہی، اور اس سے پہلی والی آیت میں بڑے گناہوں سے بچنا چھوٹے گناہوں کے لیے کفارے کا باعث ہے. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. اگر کبھی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد ایک نیکی کر لیں تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. یہ حدیث مسند احمد میں ہے، اور یہ امام حاکم نے اس کو شیخین کے شرط پر صحیح کہا ہے. اب اس کے علاوہ بھی کئی ایک چیزیں ایسی ہیں جو چھوٹے گناہوں کے کفارے کے طور پر ذکر کی گئی ہے. مثلا
مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا، جیسے سخت سردی کے دن ہیں پھر بھی آپ بڑے اہتمام سے پوری پابندی سے وضو کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے آپ کے چھوٹے گناہوں کے کفارے کا باعث بنے گا یہ عمل آپ کا۔ اسی طرح مسجد کی طرف قدم بڑھانا، مسجد کی جانب جانا، نقل الخطى الى المساجد والصلوات الخمس، پانچوں نمازیں، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے درمیان ہونے والے سارے چھوٹے گناہ، اور یہ جو رمضان واقع ہوتا ہے یہ، اور رمضان میں قیام پڑھنا، اور اسی طرح لیلۃ القدر میں جاگنا، عاشورہ کے روزے، یہ سب کے سب چھوٹے گناہوں کے لیے کفارے کا باعث بنتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ آدمی جب بڑے گناہوں سے بچے گا تو ہی اس کے گناہ چھوٹے معاف ہوں گے۔ اب یہاں پر انہوں نے جو بات کہی، یہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اس میں بڑے گناہوں سے بچنا یہ شرط کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ کہ اگر ایک بڑے گناہوں کا مرتکب انسان نیکیاں کرے گا تو کیا اس کی نیکیاں اس کے برائیوں کے لیے کفارے کا باعث بنیں گی یا نہیں بنیں گی مشائخ؟ نہیں بنیں گی، جی کبیرہ گناہ ہے نا، اس لیے نہیں بنے گی۔ اچھا جی، اور کوئی جواب ہے؟ توبہ ضروری ہے نا کبیرہ گناہ کے لیے؟ جی آ رہی ہے وہ تفصیل۔ وہ کبیرہ گناہ تو نہیں معاف ہوگا، لیکن چھوٹے چھوٹے جو انہیں کرتا ہے اس کے بعد وہ کوئی حسنات کرتا ہے تو وہ مٹ جائیں گے، لیکن کبیرہ گناہ باقی رہ جائے ٹھیک، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ جی ٹھیک، چلیے بات تو آ گئی، تقریباً دونوں سوالوں میں بات آئی۔ اہل علم کے دو رائے ہیں اس میں۔ اہل علم میں سے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حدیث میں یہ قید لگائی گئی ہے ما لم تغشل کبائر، جب تک آپ بڑے گناہوں کا ارتکاب نہ کریں یہ سارے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ اگر آپ بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، آپ چھوٹے گناہ کے بھی مرتکب ہیں، دونوں ایک ساتھ کرتے جا رہے ہیں، تو آپ کے چھوٹے گناہ معاف نہیں ہوں گے ان نیک کاموں کے کرنے کے باوجود۔ مثلا جو مسجد کی طرف قدم بڑھانا ہے، یا قیام لیلۃ القدر ہے، یا رمضان میں تراویح پڑھنا ہے، یہ سارے کام کرنے پر اس کے چھوٹے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ یہ اہل علم میں سے ایک نے بعض نے یہ کہا، لیکن دیکھیے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے گناہ معاف نہیں ہوں گے، وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ان کی یہ نیکیاں قبول نہیں ہوں گی۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اہل علم میں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہوں تو اس کو بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو بڑے گناہ کر رہا ہے، چھوٹے گناہ بھی کر رہا ہے، تو اب کیا اس کے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اہل علم میں سے بعض نے کہا، جیسا کہ حدیث میں تقیید ہے، حدیث میں قید ہے کہ اس کو بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے، تبھی جا کے اس کو فائدہ ہوگا، چھوٹے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ جو وہ نیکیاں کرے گا ان نیکیوں کا ثواب اسے ملے گا، لیکن
اس کی ان چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے اس کے یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بڑے گناہوں سے نہیں بچ رہا. یہ اہل علم کا ایک پہلا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو فائدہ ہوگا اگر وہ بڑے گناہ بھی کر رہا ہے، چھوٹے گناہ بھی کر رہا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، تو اس کی ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو یعنی چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو یہ اہل علم میں سے بعض کا قول ہے، وہ اس وجہ سے کہ جو آیت یہ ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ مطلق ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹے چھوٹی نیکیاں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. تو مرتکب کبیرہ کے چھوٹے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے، ایسا بعض اہل علم کا کہنا ہے، جسے امام ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ نے ترجیح دی ہے. تو بہرکیف دونوں تو یہ مانتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بڑے گناہوں کا مرتکب ہے، نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں کا ثواب اسے ملے گا، بس اختلاف اس بات میں ہے کہ اس کے چھوٹے گناہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے. بعض اہل علم کہتے ہیں کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، اور حدیث میں یہ قید لگائی گئی ہے کہ جب تک وہ بڑے گناہوں سے بچتا رہے گا تو اس کو چھوٹے گناہ اس کے معاف کیے جائیں گے، اس وجہ سے اس کے چھوٹے گناہ معاف نہیں ہوں گے. جبکہ دوسرے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نیکیوں کا کرنا، چھوٹی نیکیوں کا کرنا بھی چھوٹے گناہوں کے معافی کا سبب بنتا ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، اس بنیاد پر ایک بڑے گناہوں کا مرتکب بھی اس کے چھوٹے گناہ معاف ہو سکتے ہیں. بات واضح ہے مشائخ؟ جی جی شیخ. جی اچھا. السیئہ، المعصیہ، الموبقات، الذنب، یہ سارے کلمات ہیں. تو کیا سیئہ نافرمانی ہے، موبقہ نافرمانی ہے، معصیت نافرمانی ہے، یہ سب برابر ہیں یا اس میں کچھ فرق ہے مشائخ؟ فرق تو ہوگا لیکن کیا فرق نہیں معلوم. چلیے اب وہی فرق وہ آئندہ سوال میں آ رہا ہے. چلیے وہاں پہ اس کو مزید واضح کر لیتے ہیں، یہی چیز مزید واضح ہو جائے گی اس میں. جی جی دیکھیے انشاءاللہ. سوال ہے، سوال نمبر 189 یا 189، مل کبائر، تعریف الکبائر یا مل کبائر، یہ بڑے گناہ کیا ہیں، اس کے تعلق سے یہاں پر سوال ہے. یہاں پر سوال میں یہ بات کہی گئی ہے مل کبائر، جواب میں صاحب کتاب نے کہا اس کی تحدید میں، یا ضابط کہتے ہیں اس کی تحدید، تعریف. صحابہ کے تابعین کے کئی ایک قول ہے. تو ایک قول یہ ہے ہر وہ گناہ جس پر حد ہے، مثلا زنا ہے، چوری ہے، اس پر حد ہے تو یہ بڑا گناہ ہے. یہ صحابہ میں سے بعض کا قول ہے. بعض نے کہا ہر وہ گناہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے یا غضب کی بات کہی ہے، یا جنت یا جہنم کی دھمکی دی گئی ہے، یا سخت عذاب کی دھمکی دی گئی. تو ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر لعنت کا ذکر ہے یا جہنم کا ذکر ہے، یہ یا اللہ کے غضب کا ذکر ہے، تو یہ گناہ بڑے گناہ ہے. اب بعض لوگوں نے یہ کہا کل ذنب یشعر فعله بعدم اکتراث فاعله بالدین، ہر وہ گناہ کہ اس کا کرنا اس کے دینی نقصان کا احساس ہی ختم کر دے. لاپرواہ ہو کر جو آدمی گناہ کرنے لگتا ہے، ارے چلو یہ تو نافرمانیاں تو ہم بڑے بڑے کرتے آ رہے ہیں، یہ چھوٹی کیا چیز ہے، اس کو بھی کر لیتے ہیں. اب یہ ایک طرح کی لامبالات، ایک لاپرواہی کی دلیل ہے. تو اس طرح آدمی کا اس طرح بے
झिझक बिला झिझक गुनाहों में आगे बढ़ते जाना, हत्ता कि उसको अपने दीन के नुकसान का या अपने दीन की कमी का एहसास भी ना रहे, इस तरह लापरवाह होकर गुनाहों का इर्तिकाब करना जब शुरू कर दे इंसान, तो वो गोया कि उसके हक में बड़ा गुनाह है। इसके अलावा भी कई तारीफें जिक्र की गई। तो अब यहाँ कम से कम 1 2 3 तारीफें तो यहाँ पर मोटे तौर पर जिक्र की गई। एक तो ये कि जिस पर हद, दूसरा ये कि जिस पर अल्लाह ताला ने लानत या गजब की धमकी दी है, तीसरा ये कि आदमी के अंदर लापरवाही का एहसास आ जाए तो फिर वो गुनाह बड़ा हो जाता है। अब देखिए, जो गुज़िश्ता सवाल में हमने ये कहा था कि इन तीनों में क्या फर्क है, सय्या हो, मासिया हो, मूबिक़ात, ये अल्फाज असल में, अब अगर नाफरमानी सय्या कह रहे हैं तो ये भी नाफरमानी है। ये किसकी नाफरमानी है? अल्लाह ताला की, अल्लाह ही की नाफरमानी है। इसके बिलमुकाबिल जब मूबिक़ात कहते हैं, शराब पीने वाला, चोरी करने वाला, वो भी नाफरमानी करता है, तो वो भी मूबिक़ा, वो हलाक करने वाला गुनाह, वो भी गुनाह है, वो भी किसकी है? अल्लाह ही की नाफरमानी। लेकिन चूंकि नुसूस में इसकी तफरीक की गई, कुरान और सुन्नत में इसकी तफरीक की गई है, वल्लज़ीना यज्तनिबूना कबाइरल इस्मि वल फवाहिश इल्लल लमम, अहले ईमान के वस्फ बयान किए गए कि ये लोग बड़े गुनाहों से बचते हैं, फहश गुनाहों से बचते हैं, इल्लल लमम, सिवाय ये छोटे छोटे गुनाहों के। तो छोटे गुनाह और बड़े गुनाह की तफरीक खुद कुरान और सुन्नत में की गई। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए जहां पर यहाँ सामने हदीस जिक्र हो रही है कि आपने कहा इनको कबायर जुनूब कहा, जैसे इय्याकुम वल मुबिक़ात, इस तरह की हदीसें हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो गुनाह, बड़े गुनाह मनकूल हैं अहादीस में, उनका जिक्र किया गया है। देखिए अश्शिर्कु बिल्लाह वस्सिहर, ये तो कुफ्र अकबर, जैसे शिर्क बिल्लाह, सिहर, ये सारे के सारे बड़े बड़े गुनाह कबायर हैं। वमिनहा अज़ीमुन मिन कबाइरिल इस्मि वल फवाहिश, कुछ तो हैं वो उनके बाद उसका मर्तबा है, इस शिर्क और कुफ्र के बाद, कुफ्र शिर्क सिहर के बाद उनका मर्तबा है। और उसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो मर्तबे में उससे नीचे आते हैं, जैसे जंग से भाग खड़े होना, सूद खाना, माल यतीम खाना, ये इस तरह की बात जिक्र की गई है कि एक तो है कुफ्र अकबर, कुछ है कि कुफ्र अकबर नहीं होंगे, उसके बाद उसके मर्तबे में वो भी बड़े गुनाह है लेकिन उससे बड़े गुनाह नहीं। जैसे एक भोली भाली मासूम या पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना है, ये भी एक बड़ा गुनाह है, लेकिन कुफ्र और शिर्क से बड़ा गुनाह ये नहीं है। शराब पीना बड़ा गुनाह है लेकिन कुफ्र और शिर्क से बड़ा गुनाह नहीं है। तो मतलब ये कि कुरान और सुन्नत में इसकी तरतीब कहाँ रखी गई है? जी मशाइख, अगर गुनाहों के खुतूरत के एतबार से अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ा गुनाह किसको बतलाया गया? या शिर्क बिल्लाह, कुफ्र या शिर्क बिल्लाह। तो जी। उसके अंदर भी जो कबायर हैं वो सब के सब एक मर्तबे पर नहीं। कुफ्र और शिर्क से बड़ा गुनाह कोई नहीं है, सबसे बड़ा गुनाह वही है। उसके बाद फिर बड़े गुनाहों की तरतीब है। माँ बाप की नाफरमानी ये भी एक बड़ा गुनाह है, लेकिन कुफ्र और शिर्क से बड़ा गुनाह नहीं। ठीक है मशाइख, वाज़ेह हो रहा है? जी जी जी, लेकिन हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि उसकी तरतीब कौन सा बड़ा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, कैसे पता चलेगा शेख? अहादीस में जिस तरतीब से उसको बयान किया गया है वो खुद उस बात की दलील है कि वो उससे बड़ा गुनाह नहीं, कुफ्र और शिर्क से बड़ा गुनाह नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ कहा कि
سبع الموبقات جہاں آپ نے کہا، اس میں سب سے پہلے کس کو گنایا ہے؟ شرک باللہ شرک. کو. جی. شرک باللہ، پھر سحر، پھر قتل النفس، پھر زنا، اس طرح. تو جو احادیث میں ترتیب بیان کی گئی ہے اس اعتبار سے ہی ان گناہوں کی ترتیب ہے. اس میں کچھ سب سے بڑے، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، لیکن یہ سارے کے سارے ایک تعریف کے تحت جمع ہوتے ہیں. یہ سب کبائر میں شامل ہیں. تو اب یہاں پر جو بات کہی گئی، دیکھیے جو بھی صحابہ کرام سے، تابعین سے جو تعریف منقول ہے اس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا یا جہنم کا ذکر ہے، تو یہ سب کے سب کبائر میں شامل ہیں. تو یہ ساری کے ساری چیزیں جتنی یہاں پر ذکر ہوئی ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے غضب کا ذکر ہوا ہے. جہاں پر بھی ان گناہوں کا ذکر ہوا ہے، دیکھیے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا. آسمان و زمین پھٹ پڑیں گے کیونکہ ایک ایسی جھوٹی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اس کے رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان ہے ان لوگوں کے حق میں جو سود کھاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے نصوص دلالت کرتے ہیں کہ یہ بڑے گناہ ہیں. امام قرطبی نے اس کی تفسیر میں یا اس کے مفہوم کو بیان کرتے ہوئے بات کہی کہ کبائر وہ گناہ جس کی خطورت کے تعلق سے قرآن و سنت میں نص وارد ہو. کبیرہ گناہ وہ گناہ ہے جس کے خطورت کے تعلق سے یا جس کے بڑا گناہ ہونے کے تعلق سے قرآن و سنت میں نص وارد ہے، تو پھر وہ بڑا گناہ ہے. اچھا، یہاں پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک قول ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف 7 نہیں ہیں، 7 سے بڑھ کر 70 کے قریب. ایک حدیث میں تو 7 ذکر ہوئے ہیں لیکن اس میں نفی نہیں کی گئی کہ اس سے بڑے گناہ کچھ بھی نہیں. یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کا مطلب ہے کہ یہ تو 70 کے قریب ہو جائیں گے اگر آپ اس کا شمار کریں گے. تو امام ذہبی وغیرہ نے کتاب الکبائر لکھی، اس میں ایسے ہی سارے بڑے گناہوں کو گن کے شمار کر کے انہوں نے ذکر کیا ہے. اس کے بعد جو سوال ہم نے پڑھا ہے ما تکفر جمیع الصغائر والکبائر یا بماذا تکفر جمیع الصغائر والکبائر، کہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں کس کے ذریعے سے ان کی معافی ممکن ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ ان سارے گناہوں کی معافی یا سارے گناہوں کا کفارہ توبہ نصوح ہے. توبہ نصوح کون سی توبہ؟ جس کے اندر 4 شرائط پائے جائیں. یہاں پر انہوں نے اس کو مختصر کیا ہے، اس کے شرائط وغیرہ ذکر نہیں کیے، اہل علم نے ذکر کیے ہیں. اس کے شرائط کیا ہے مشائخ؟ آگے سوال میں آ رہا شیخ، آگے سوال میں آ رہا 191 سوال ہے مت توبۃ النصوح. جی 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 ہاں ٹھیک ہے، چلیے وہ اس کی وضاحت ہاں آ جائے گی. چلیے تو دیکھیے یہاں پر جو بھی توبہ نصوح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو کیا شرک معاف ہوگا یا نہیں ہوگا مشائخ؟ بالکل شیخ، توبۃ النصوح سے ہو جائے گا انشاءاللہ. جی، تو جو آدمی توبہ نصوح کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا شرک بھی معاف کرے گا. لیکن شرک ہے بہت بڑا گناہ، اگر انسان توبہ کیے بغیر مر گیا تو پھر اس کی نجات مشکل ہے. اگر توبہ کیے بغیر مر گیا شرک سے، کفر سے، تو پھر اس کی نجات ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ ناقابل معافی جرم ہے سوائے توبہ کے. توبہ نصوح اگر کر کے مرا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شرک کو بھی معاف کر سکتا ہے
तौबा किए बगैर शिर्क पर कुफ्र पर मर गया तो फिर उसकी नजात मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर बड़े बड़े गुनाह करके भी मर गया, तौहीद पर रहा, तो फिर उसकी नजात मुमकिन है। देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ आयतों के जरिए से उन्होंने जो इस जवाब को मुदल्लल तौर पर जिक्र किया है कि सारे के सारे गुनाह तौबा नसूह से माफ हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। इसी तरह वअसा मिनल्लाहि मुहक्कका, यानी अल्लाह ताला जब असा रब्बुकुम कहता है, असा अल्लाह ताला के साथ निस्बत दी जाती है तो ये गोया कि अकीद है, मुअक्कद है। और इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा जो आदमी भी तौबा करे, ईमान लाए और अमल सालेह करे तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने कहा वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। यहाँ पर जो लोग भी किसी फहश का काम का इर्तिकाब करते हैं या अपने आप पर जुल्म कर लेते हैं, फिर अल्लाह को याद करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला ऐसे लोगों के गुनाहों को माफ कर देता है। वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। अल्लाह ताला जो लोग भी मग़फ़िरत तलब करते हैं उनको माफ कर देता है। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, इसी से शराइत तौबा के नीचे जिक्र किए जा रहे हैं कि आदमी उस पर मुसिर न रहे, उसको छोड़े पहले, उसके बाद तौबा उसकी कबूल होगी। उस गुनाह को करते हुए आप तौबा कर रहे हैं तो गोया कि आप तौबा नसूह नहीं कर रहे हैं, तो उसको छोड़े। उसके बाद हदीस में भी मजीद ये बात भी कही गई तौबतु तजुब्बु मा क़ब्लहा, तौबा पुराने सारे गुनाहों को मिटा देती है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा से इस कदर खुश होता है जिस तरह एक इंसान जंगल में हो और उसके सवारी पर उसका खाना पीना हो, फिर उसको नींद लग जाए और उसकी सवारी गुम हो जाए, अब उसको भूख और प्यास लगी है, फिर अचानक उसको सवारी मिल जाए तो उसको जिस कदर खुशी होगी, यही खुशी अल्लाह रब्बुल इज्जत को होती है जब बंदा तौबा करता है। तो तौबा के जरिए से छोटे बड़े सारे गुनाह मुआफ हो जाते हैं। ये बात नुसूस की रोशनी में यहाँ पर इन्होंने जिक्र की। तो आज हम लोग ये सवाल नंबर 190 190 तक रुक जाते हैं। इंशाअल्लाह इसके बाद तौबा नसूह, उसके शराइत, इसका हम लोग जिक्र करते हैं। नक्तफी बिहज़ल क़दर व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।